السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں چند اہم واقعات اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شخصیت. میں کل سینئر صحافیوں مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ اڈیالہ جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ جو تفصیلات ہیں وہ تو آپ ان کی اس رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک 73 سالہ سیاستدان جس سے واحد معاملہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کی کرسی کو خطرہ ہے اس کے باہر آ جانے سے، آپ نے اس سیاستدان کے اوپر ایک دو نہیں کوئی 200-300 الزامات لگائے، پوری عدالتوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے عدالتی پروسیس چلایا، اس طریقے سے چلایا کہ جن ججز نے کوئی پازیٹیو ریمارک بھی دیا ایکیوزڈ کے بارے میں، اس جج کا اگلے دن تبادلہ ہو گیا، یا وہ غائب ہو گیا، یا پھر اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا. ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے سے اختیارات واپس لے لیے گئے، پوری ہائی کورٹ بدل دی گئی، پوری سپریم کورٹ کی حیت بدل دی گئی، صرف اس لیے کہ ہم اپنا کنٹرول حاصل کریں. میڈیا کا زیادہ تر حصہ اس نیریٹو کو پھیلانے میں مکمل طور پہ جی ایچ کیو، آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے متعلقہ ونگز کے شانہ بشانہ کام کرتا رہا، لیکن میڈیا کے اندر سے جو صحیح رپورٹنگ تھی وہ بھی ہوئی، اور الٹیمیٹلی تمام کے تمام کیسز دنیا کی آنکھوں کے سامنے مکمل طور پہ جھوٹے ثابت ہوئے، بے بنیاد اور مضحکہ خیز ثابت ہوئے. ایک کیس کو لے کے کچھ بات آگے چلانے کی کوشش کی گئی اور وہ تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس، جس میں جو الزام تھا وہ یہ کہ پاکستان کو کچھ رقم دی گئی برطانیہ کی جانب سے جو کہ عمران خان نے ملک ریاض کو دے دی، جو کہ واقعی دی تھی. لیکن اب اس میں نقطہ یہ تھا جو دوسری سائیڈ سے اٹھایا گیا کہ جو رقم دی گئی تھی وہ کب دی تھی، کس نے کس کو دی تھی اور کیوں دی تھی، اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھا. فیکٹ فوکس نے یہ رپورٹ کیا کہ جو رقم برطانیہ سے پاکستان آئی تھی اس حوالے سے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے NCA یونائٹڈ کنگڈم کی، یو کے کی، اس نے جب وہ رقم ریلیز کی، جو سیزڈ اکاؤنٹ تھے بحریہ ٹاؤن کی مختلف کمپنیوں کے، جب وہ رقم ریلیز کی تو وہ اس شرط پہ ریلیز کی کہ یہ رقم پاکستان میں ڈائریکٹلی ان اکاؤنٹس میں جائے گی جن کے اندر ملک ریاض نے جرمانہ جمع کروانا ہے، اور وہ جرمانہ نہیں کروا رہے تھے. یہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ معاملہ تھا. اب اس چیز کا بھی کوئی ایویڈنس نہیں تھا. فیکٹ فوکس نے لندن ہائی کورٹ کی ججمنٹ رپورٹ کی جس کے اندر بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی گئی کہ یہ جو پیسہ یہاں سے ریلیز ہوا تھا وہ اس مقصد کے لیے ہوا تھا بنیادی طور پہ کہ ملک ریاض جو جرمانہ جمع نہیں کروا رہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ وہاں پہ جمع کروائیں گے، اور پاکستانی گورنمنٹ کو اس لیے فریق بنایا گیا کہ وہ اس ٹرانزیکشن کے کمپلیٹ ہونے کو یقینی بنائے. اب اور معاہدہ ہمیشہ اس طرح کا NCA کا کانفیڈینشیل ہوتا ہے، اب گورنمنٹس کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے. اب وہ اس ایگریمنٹ کو بھی سامنے نہیں لا رہے تھے اور ایک میڈیا کے پروپیگنڈا کے ذریعے جھوٹ کی بنیاد پہ ایک عمارت تعمیر کیے جا رہے تھے. اور فیکٹ فوکس کی اس رپورٹ سے لندن ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ کے اندر واضح طور پر جب یہ سامنے آ گیا کہ وہ پیسہ کبھی برطانیہ نے پاکستان کو دیا ہی نہیں تھا، وہ بحریہ ٹاؤن کی چند کمپنیوں کے اکاؤنٹ سیز ہوئے تھے کہ کچھ ایسی رقم کی موومنٹ تھی جس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو رہی تھی، اور ان کی فائنڈنگ یہ تھی کہ یہ جو کرمنل ہے ملک ریاض، یہ شخص جو ہے اس نے کراچی کے اندر اس طریقے سے لینڈ حاصل کی، یہ معاملات ہوئے، اس کو سپریم کورٹ سے جرمانہ ہوا اور یہ پیسے بھی جمع نہیں کروا رہا، تو یقینی طور پہ یہ پیسے شاید اس زمین کے حوالے سے ہوں. تو ملک ریاض کو، چونکہ اب اس میں ملک ریاض کوئی پبلک آفس ہولڈر تو نہیں تھے پاکستان کے اندر، کوئی ان کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن
تو ہو بھی نہیں سکتا، صاف ظاہر پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. صرف رقم کا مطلب ٹیکس کے بغیر یا اس کی موومنٹ جو تھی وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھی، تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ رقم جو ہے یہ تم نے غلط طریقے سے یہاں پہ لائی ہے، یا یہ اس پروجیکٹ کے پیسے ہیں اور تم جا کے یہ واپس سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ جہاں تم نے جرمانہ جمع کرانا ہے. یعنی کہ جرمانہ سے مراد کراچی کی جو زمینیں انہوں نے حکمرانوں کے ساتھ مل کر بہت سستے نرخوں پہ حاصل کر لی تھی حکومتی اداروں سے، اس کی جو اصل مارکیٹ ویلیو ہے وہ جمع کروانے کا سپریم کورٹ کا حکم تھا مختلف انسٹالمنٹس میں. تو لندن ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ وہاں جا کے جمع کروائیں. اب وہ معاملہ بھی مکمل طور پہ کلیئر ہو گیا. لندن ہائی کورٹ کے 3 ججز کی ججمنٹ کے اندر یہ بات لکھی گئی، آفیشلی لکھی گئی کہ وہ رقم برطانیہ نے پاکستان کو نہیں دی، این سی اے نے ریلیز کی اس شرط کے تحت کہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو، جو کہ جمع ہوئے بھی صحیح. اب وہ کیس دھڑام سے گر گیا، پیچھے کچھ بھی نہیں بچا. عمران خان ایک سیاستدان ہے اور صاف ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی جو سیاستدان جب جیل میں گئے، اور حالانکہ بعض معاملات میں بڑا کلیئر لگتا تھا کہ کوئی رانگ ڈوئنگ ہے، لیکن کیس اس انداز سے بنائے جاتے ہیں ملٹری جنتا کی طرف سے کہ ان کے اندر کوئی لوپ ہول رکھا جائے تاکہ اگر کبھی کوئی ساز باز کرنی ہو، ڈیل کرنی ہو تو وہ بھی کر لی جائے، وہ ڈیل بھی ہو جائے. اب اس معاملے کے اندر جو ماضی کے اندر جتنے بھی سیاستدان جب بھی جیل میں گئے، جتنے بھی صحافی تھے، انہوں نے آواز اٹھائی. جو بھی کوئی کسی بھی طرح سے مشکل پیش آئی جیل کے اندر، پہلی بات کہ ان کے جیل میں رکھنے کے عمل کو ہی غلط کہا. جتنے بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، ماضی میں جب نواز شریف وغیرہ یا کوئی بھی اور سیاستدان جیل میں گیا جس میں کیسز کے اندر کوئی خامی تھی، الزامات صحیح یا غلط بات کی بات ہے، لیکن اس کے اوپر اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ غلط کہا اور بدترین مارشل اللہ کی کیفیت کے اندر غلط کہا. باجوہ اور فیض حمید جیسے مارشل لاؤں سے بھی بدتر دور کے اندر اس چیز کو پاکستان کے 1-2 نہیں، تمام انڈیپینڈنٹ صحافیوں نے اس قید کو غلط کہا. حالانکہ حقیقت یہ ہے جو کہ ان کے اپنے منہ سے نکل چکی ہے، کئی دفعہ وہ اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ وہ اے سی والے کمرے میں رہتے تھے، کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، ہر طرح کی سہولیات میسر تھیں، پوری پارٹی کی میٹنگ جیل کے اندر چل رہی ہوتی تھی، ہر دوسرے دن پوری فیملی، بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں پورا ٹبر جو ہے وہ آ کے اڈیالہ جیل بیٹھا ہوتا تھا اور سارے معاملات کھلے عام چلتے تھے. یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے. میرا یہ آج کا موضوع کوئی عمران خان یا پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں، یہ جنرل عاصم منیر کی شخصیت کے حوالے سے ہے کہ کوئی شخص انسان ہوتے ہوئے کس حد تک گر سکتا ہے. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ عمران خان سے آپ کے لاکھ اختلاف ہوں، ایک 72-73 سالہ شخص ہے، ایک سیاستدان ہے، ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، اس کے اوپر آپ نے سارے نظام کو اپنے تسلط میں لے کر 200 سے زائد کیس قائم کیے. ایک کیس عدالتوں کے اندر جھوٹا ثابت ہوا، یا اگر کوئی پینڈنگ ہے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کے الزامات ہیں کہ جی 9 مئی سے پہلے عمران خان نے حکم دیا تھا کہ یہ کرنا ہے، اور ایک جو گواہ ہے وہ میز کے نیچے چھپا ہوا تھا اور اس نے یہ بات سن لی. مطلب سارا فراڈ ہے. اب اس حالت میں واحد خطرہ جیسے میں نے عرض کیا صرف کرسی کو ہے کہ آرمی چیف کی کرسی جو ہے اس کو خطرہ ہے کہ ایک اگر مقبول سیاستدان جو ہے وہ جیل میں ہے تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے. جو جنرل ضیاء الحق نے جب دیکھا کہ بھٹو مقبول ہے عوام کے اندر تو اس نے اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا. اب وقت بدل گیا، دنیا آگے آ گئی، پھانسی پہ لٹکانا یا مار دینا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. تو جنرل عاصم منیر اپنے جو ان کی شخصیت کی خصوصیات ہیں وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ ایک 73 سالہ شخص جس کو اندر رکھا ہوا ہے جیل کے، اس کی اہلیہ کو بھی، حالانکہ یہ بات بھی بڑی صراحت اور وضاحت اور تفصیلات اور ڈیٹس ہر حوالے سے بتائی جا چکی کہ جب ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا جا رہا تھا جنرل عاصم منیر کو، تو انہوں نے بشرا بی بی کے ذریعے کوشش کی بھی کسی طریقے سے یہ رک سکے، لیکن وہ کام نہیں ہوا. اور صاف ظاہر ہے کہ جب ایک ماضی میں ایک وہ چیز ہے تو وہ بدلہ لینے کا عنصر بھی بڑا واضح نظر آتا ہے. لیکن اس سارے معاملے کے اندر ان کو بھی گھسیٹا گیا، وہ بھی جیل کے اندر ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ان 2 سینئر صحافیوں نے جو رپورٹ کیا ان کی صحت کے حوالے سے، اس میں کسی حد تک بہتری ہو سکتی ہے کہ اگر ان کو کوئی کمپنی میسر ہو. آپ نے جیل کے اندر 73 سالہ سیاستدان کو رکھ دیا، کیس آلریڈی جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، جو واحد کیس کے اندر ان کو آپ نے سزا دلوائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا سا ظرف انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ کم از کم فیملی ممبرز کو ملاقات کی اجازت ہی دے دے.
اگر ایک ہی جیل میں میاں بیوی ہیں, ایک جھوٹے کیس میں, ایک سیاسی معاملے میں آپ نے رکھا ہوا ہے, آپ کی فرونیت ہے, آپ کی یزیدیت ہے, آپ نے نہیں چھوڑنا, آپ نہ چھوڑیں. میں صرف ان کی شخصیت کے اس پہلو کو کہ کوئی انسان کتنا گھٹیا ہو سکتا ہے صرف اپنے بغض کو, اپنے بدلے کو لینے کے لیے, کہ وہ اس عمر کے شخص کو, اس طرح کی بیماری کی صورتحال میں پھنسے ہوئے شخص کو وہ اجازت تک نہیں دیتا. ہم سب جانتے ہیں تمام جیل پریزنز جو ہیں وہ پاکستان کی آرمی فوج کے براہ راست تسلط کنٹرول میں ISI کے آفیسرز کے ذریعے چلائے جاتے ہیں, اور سارا نظام جاسوسی کا اور کیمروں کا یہ سب چلتا ہے. تو اس صورتحال اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے معاملات نہیں ہوئے. ایک خبر آپ کے سامنے فیکٹ فوکس نے کی ان کی بہن کے ایک وفاقی ادارے کے سربراہ بننے کے حوالے سے, آپ کے سامنے انہوں نے بجائے اس سے کہ اس کی ایک تردید جاری کر دیتے, ایک سمپل طریقہ تھا نا کہ آپ کہتے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی کوئی پہلے پروموشن نہیں ہوئی, کوئی ان کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہم نے رپورٹ کیا وہ نہیں ہوا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک صحافی کوئی خبر کرے ثبوت اور شواہد کے ساتھ, اور اگر اس کا اس طریقے سے جواب آ جائے تو اس صحافی کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے. سب لوگ بیوقوف نہیں ہوتے. تو آپ نے وہ پے سلپ, ان کا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز جو کہ سب کے پاس, میرے پاس ہیں, وہ آپ دکھا دیتے کہ جی یہ چیز جو ہے اس کی تو وہ جتنی تنخواہ پہلے آ رہی تھی اتنی اب آ رہی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے سے پہلے جو ان کے جن کو انہوں نے اپنے فیملی ممبر کو بنایا اس ادارے کا, وفاقی ادارے کا سربراہ, ان کی جو پہلے تنخواہ آ رہی تھی اس کے بعد بھی وہی آ رہی ہے, اور یہ بات غلط ہے. جو ان کی پروموشن کی گئی اس کے لیے پراپر یہ ایک پروسیس ہوا, اس کا آپ ثبوت دے دیتے, آپ کہہ دیتے کہ جی یہ تفصیلات ہیں, کوئی ان کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا, کوئی نہیں بنایا گیا, کوئی بھی چیز آپ اس میں, بجائے یہ کرنے کے وہ جا کے میرے گھر سے بھائیوں کو اٹھا رہے ہیں, اور ان کو یہ پتا بھی نہیں کہ میرا صاف ظاہر ہے کہ اس طریقے سے کوئی معاملہ بھی نہیں ہے فیملی کے ساتھ. اور لیکن نشانہ تو مجھے بنایا گیا نا, مجھے تو پتہ ہے کہ یہ مجھے نشانہ بنا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ 1 2 3 4 نہیں, آپ 20 واقعات ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس کے اندر اس حد تک گری ہوئی حرکتیں کی گئی ہیں کہ خدا کی پناہ. فیملی ممبرز کو نشانہ بنایا گیا, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو نشانہ بنایا گیا, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے گھروں میں گھس کے ان کی فیمیل فیملی ممبرز کو نشانہ بنایا گیا, گمشدگیاں, ہراسگی, صرف اور صرف پولیٹیکل ریزنز کے اوپر. دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں جو پچھلے 2.5 سال کے اندر, 2 سال کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر جو آگ جلی ہے دہشت گردی کی. آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد سے اس طرح کی آگ نہیں جلی. جتنے لوگ مارے گئے ہیں, کسی صحافی نے یہ فیکٹ رپورٹ کیا آج تک؟ پہلے صرف یہ تھا کہ رپورٹ ہو جاتا تھا, پچھلے 2.5 سالوں میں رپورٹ نہیں ہونے دیا گیا. بلوچستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں, صرف ضد اور انا کی وجہ سے. صرف یہ کہ جی میں طاقتور ہوں, میں ایسی جگہ سے, آپ کو یاد ہوگا فکرہ, ایسی جگہ سے راکٹ ماروں گا ان بلوچوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا. ایک آرمی چیف کا ہی فکرہ تھا نا یہ. تو اسی ضد اور انا کے اوپر وہ چل رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ, اور اس طرح کی شخصیت ہے کہ اپنی کرسی سے علیحدہ ہونے کو تیار ہی نہیں. سب کو معلوم ہے پورا پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ ہر طرح سے, ہر لحاظ سے مکمل کنٹرول میں ہوتا ہے آرمی چیف کے, اور وہ کوئی بھی چیز لیجسلیشن کے حوالے سے کروا سکتا ہے. لیکن اس مرتبہ تو جو انہوں نے اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے لیجسلیشن کی کوشش کی وہ بھی مکمل طور پہ ناکام ہوئی. آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے کوشش کی اسمبلیاں مکمل نہیں تھیں. آپ نے دیکھا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ قانون سازی کے عمل کے بعد باہر آ کر بیان دے رہے ہیں کہ ہم سے زور زبردستی ووٹ دلوایا گیا. بہت سارے لوگ سامنے آ کے بیان دینے کے قابل نہیں کہ ہمیں کوئی مار دے گا. اس طرح کر کے اپنی مدت ملازمت کو بڑھانا. اور یہ ناظرین سب سے یہ بہت اہم مسئلہ اس لیے بھی ہے, میں بار بار اس کے اوپر بات کرتا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے, یہ پاکستان کی بہتری کی بات ہے. پاکستان کی تاریخ کے اندر فوج کا جو رول رہا ہے, یہ جو صحافی آج کل وہ ایک خاص طرح کی کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں, ایک خاص بیانیہ بنا رہے ہوتے ہیں, یہ سب لوگ بھی یہ بات کرتے رہے ہیں اپنے وقت میں کہ پاکستانی فوج کا کس طرح سے غلط رول ہے سیاست کے اندر اور پھر ایڈمنسٹریشن کے اندر, اور اس کی وجہ سے پاکستان کو کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں. جو لوگ آج جسٹیفیکیشن دیتے ہیں پاکستانی فوج کے تمام کاروباروں میں انوالومنٹ, تمام سیکٹرز کے کاروباروں میں, یا تو ڈائریکٹلی سب سے بڑا اینٹی ہونا یا پھر جو کوئی دوسری اینٹی ہے اس کے ساتھ شیئر ہولڈنگ ہونا, ان کے ساتھ حصہ بننا, ایک کمپنی ہر جگہ پہ یا 2 کمپنیاں, کوئی فیئر کمپٹیشن کا ماحول ہی نہ رہنے دینا. یہ صحافی جو آج کل بزنسز کی
جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، یہ ماضی میں اس کو غلط بھی کہتے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آرمی کا یہ رول، یہ کردار ہمیشہ سے غلط رہا ہے. آرمی جو مسئلہ ہے بنیادی طور پہ اس پوری صورتحال کو، جو پاکستان آئینی اور جمہوری لحاظ سے ایک بحران کا شکار رہتا ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک ہی حل ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال ہے، اور وہ 3 سال آئے، کام کرے اور چلا جائے. اس کو بھرپور عزت دی جائے، اس کے ادارے کو عزت دی جائے، جو بھی ان کا پروفیشنل کام ہے اس کے اندر ان کو ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پاکستان ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو قبضہ مافیا والی سوچ ہے، یہ انتہائی غلط، بے بنیاد اور بیہودہ حرکت ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کو اور پاکستان کی اکانومی اور بزنس کو تو جو نقصان پہنچتا ہے. میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی فوج کا ڈسپلن تباہ ہوتا ہے. پاکستان کی فوج کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو باقی لیفٹیننٹ جنرل سارے نااہل ہیں، کوئی آگے آنے کا قابل ہی نہیں ہے. کتنا لمبا عرصہ ایسے لوگ پروموٹ ہوں گے جن کی آگے پروموشن ہی نہیں ہو سکتی. پورا کا پورا ادارے کا ڈسپلن زمین بوس ہو جاتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی حقیقت جو ہسٹوریکلی ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ جب بھی آرمی چیف کی مدت ملازمت مکمل ہونے کا وقت قریب آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا ہمیں پتہ لگتا ہے یکدم سو کے اٹھتے ہیں جی بارڈر پہ فائرنگ ہوئی ہے، یکدم پتہ لگتا ہے بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، یکدم پتہ لگتا ہے کسی ایک ایسے ایشو پہ جیدہ کوئی تعلق ہی نہیں ساڑھے مستقبل نال، اس کے اوپر پوری قوم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بحث کر رہی ہے، ڈیبیٹ کر رہی ہے، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. کرائسس لائک سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے. لوگوں کو یہ موضوع گفتگو میں لانے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ آرمی چیف دی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے چند دنوں کے بعد. اس طرف بات ہی نہیں جانی چاہیے. پورا میڈیا کا بیانیہ کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ ایک واحد چیز تھی جس کے اوپر اگر ہم کہہ لیتے ہیں کہ ایک صحیح طریقے سے پراپر الیکشن کے ذریعے آئی ہوئی حکومت اپنے 5 سال پورے کرے، اگر اس کے اوپر کوئی غلط معاملات ہیں بھی صحیح، تو جب وہ پرائم منسٹر اترے گا تو اس کے بعد اس کا جو بھی محاسبہ ہو سکے قانونی طریقہ کار لا کے مطابق، انڈینائبل ایویڈنس کے مطابق وہ کیا جائے. نمبر 1، پرائم منسٹر کا 5 سال پورے کروائے جائیں جو ویلڈلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اور آرمی چیف 3 سال بعد گھر جائے. یہ ایک بنیادی ایک ایسا فارمولہ تھا جس کے اوپر ان لوگوں نے، ان لکھاریوں، ان تجزیہ نگاروں، ان آپ کہہ لیں کہ تھنکرز نے بھی اتفاق کیا جو کہ عمومی طور پہ کسی بھی معاملے یا پالیسی کے اوپر فوج کی سائیڈ لیتے تھے، اسٹیبلشمنٹ، پرو اسٹیبلشمنٹ کہلاتے تھے. وہ صحافی بھی مطلب اسٹیبلشمنٹ کے پرو ایک لائن دینا، بعض لوگ تو جب خود بڑے عرصے مطلب رہے ہوتے ہیں فوج کے چمچے، اور پھر بعد میں کوئی بندہ بھی تھوڑی سی بات کرے فوج کے نیریٹو کے حق میں تو اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. میں تو ان کو برا بھی نہیں سمجھتا، ان کا ایک نقطہ نظر ہے. حالانکہ ایک صحافی جو ہے وہ آئین کے خلاف کوئی پوزیشن نہیں لے سکتا، لیکن بعض حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فوج کا یہ نقطہ نظر ہے، وہ صاحب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام طرح کے لوگوں نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ اس چیز پہ ایگری ہیں جب بھی آپ ان سے بات کریں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت روکنے کا، ایڈمنسٹریشن گورننس میں روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ آرمی چیف 3 سال بعد گھر جائے. پاکستان ایٹومیٹکلی آگے چلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جو بات سمجھنے کی اور نوٹ کرنے کی ہے کہ جیسے ہی آرمی چیف جو اقتدار میں آتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے پورا ملک میرے تھلے ہے، میں پرائم منسٹر کو حکم دوں، اس کو حکم دوں، فلاں کو حکم دوں، جو چاہوں کروا لوں، اپنی فیملی ممبرز کو بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات کروا لوں، زمینیں، پلاٹ، کمرشل پلازے، فارم ہاؤسز، جو مرضی جو ہے وہ کر کے گریب کرتا رہوں. اب جب وہ یہ پہلا سال 1.5 سال یہ کرتا ہے، اس کو یکدم خیال آتا ہے 1.5 سال بعد میں نہیں رہوں گا. وہ دن ہوتا ہے جس دن سے پاکستان کی تباہی اور بربادی کا سفر باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے. وہ ہر اس طرح کی سازش میں پڑ جاتا ہے، ہر اس طرح کے کام میں پڑ جاتا ہے جس سے وہ حکومت وقت کو کمزور کرے، ملک کی اکانومی کو کمزور کرے، ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اور یہ تاثر چند صحافیوں کے ذریعے پھیلوائے کہ جو سیویئر ہے وہ تو اس صورتحال کے اندر چونکہ سول ایڈمنسٹریشن فیل ہو چکی ہوئی ہے تو وہ تو صرف جو ہے وہ آرمی چیف ہی ہو سکتا ہے. یہ بیانیہ بنتا ہے، اور یہ پھر پورے 1.5 سال ISI کے افسران کے ذریعے، فوج کے افسران کے ذریعے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پوری طرح متحرک کر کے بیک اینڈ کے اوپر ظلم، تشدد، جبر
جھوٹ کے ذریعے پورے ملک کو محبوس کر لیا جاتا ہے, ایک اپنے کنٹرول اور تسلط میں لے لیا جاتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے ہی نہیں چل پاتے, اور پاکستان جو ہے اگر تھوڑی سی کوئی ترقی کی بھی ہوتی ہے تو وہ واپس آ جاتی ہے. صرف یہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر قوم کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے کہ فوج ہماری ہے, ہم سب کی ہے, اور فوج کے تمام جرنیل اچھے ہیں, تمام لیفٹیننٹ جنرل قابل ہیں, ان کے اندر جس کا بھی رائٹ بنتا ہے, جو بھی پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, سیونیئر عہدے بیٹھا ہوا ہے, وہ جس کو وہ مناسب سمجھتا ہے سینئر موسٹ لوگوں میں سے, اس کو آرمی چیف اپوائنٹ کرے, ان کا نظام چلتا رہے. جو ان کی جائز بات, صحیح بات, دفاع سے ریلیٹڈ ہے, اس کو بالکل مانا جائے, اور جو غلط باتیں ان کے سامنے جو بھی آئینی اور قانونی پوزیشن ہے وہ لی جائے. یہ سب صورتحال تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے سوسائٹی کے اندر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی, فوج کے ذریعے لوگوں کو تشدد, شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کسی صحافی نے رپورٹ کی, اس کی فیملی کو جس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا. ایک سیاستدان جس کے خلاف کوئی کیس ہے ہی نہیں, اس کو 73 سالہ شخص کو جیل کے اندر بند قید تنہائی میں رکھ کے ملاقات کی اجازت تک نہ دینا, اس کی اہلیہ کو اسی جیل میں ایک اسی جھوٹے مقدمے کے اندر قید رکھنا, اور ان کو آپس میں ملنے کی اجازت نہ دینا. اور صاحب اس سے بڑا ٹارچر کیا ہو سکتا ہے, ایلیمنیٹ کرنے کی کیا کوشش ہو سکتی ہے. بد نصیبی ہے پاکستان کی, لیکن ہمیں اگر بہرحال ایک جمہوری طریقے سے جدوجہد کرنی ہے, آئین اور قانون کے اندر رہ کے کرنی ہے, اور آئین اور قانون کے اندر رہ کے یہی کوشش ہو سکتی ہے کہ جو کہ لیجسلیشن غلط ہوئی ہے, آرمی چیف کا گھر جانا ضروری ہے نومبر 28 2025 کو. آگے جو بھی آرمی چیف آئے وہ نظام کو لے کے چلے. سو بسم اللہ. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے.